جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کے دور میں جس بات کو اہمیت ملی وہ ہے ٹریڈ وارز۔ اور بھلے کوئی امریکہ کا دوست ہے یا دشمن ہے، سب کے اوپر ٹریڈ وار کی جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا تینوں ملکوں کے اوپر جو ٹریڈ ٹیرفس ہیں وہ لگائے ہیں۔ بھارت کے ساتھ سب سے کم اس خطے کے اندر 26%، 26%۔ پاکستان پہ آئی تھنک 29%۔ بنگلہ دیش سے جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، آئی تھنک 37% کے قریب ٹیرفس لگے ہیں۔ اور یہ بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ اسے ریسیپروکل ٹیرف پالیسی کہتے ہیں کہ انفیئر ٹریڈ پریکٹسز تھیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش جیسے فار ایگزامپل 74% ٹیرف جو ہے وہ لگاتا تھا امریکہ کے اوپر۔ بھارت جو ہے وہ 52% ٹیرف جو ہے وہ لگاتا تھا۔ اسی طرح پاکستان بھی جو ہے وہ معاف نہیں کرتا تھا، اور میرا خیال ہے پاکستان تقریباً 58% ٹیرف جو ہے وہ لگاتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو کیوں نقصان ہوگا، یا پاکستان کی اکانومی بہت چھوٹی ہے اور ہمیں کیوں نقصان ہونے جا رہا ہے زیادہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، زیادہ بات تو میں بھارت پہ کروں گا، لیکن پاکستان کے حوالے سے بتاتا چلو کہ جو ٹوٹل یو ایس جسے کہتے ہیں گڈس ٹریڈ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ تقریباً $7.3 بلین تھی 2024 میں۔ حالانکہ ہم بہت کچھ امریکہ کو بیچ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں، لیکن ہماری کیپیسٹی کوئی نہیں ہے، جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو یو ایس گڈز ایکسپورٹ ٹو پاکستان 2024 میں تھی وہ $2.1 بلین تھی۔ اور یہ آپ سمجھ لیں یو ایس گڈز امپورٹ فرام پاکستان تھیں 2024 میں وہ $5.1 بلین تھی۔ سو یہ جو گڈز کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً $3 بلین تھا۔ تو گڈز اینڈ سروسز علیحدہ سیکٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمیں پریشانی کیا ہے؟ ہمیں پریشانی یہ ہے کہ ہماری تو اگر ایکسپورٹس امریکہ تک نہیں پہنچتی تو ہماری تو سب سے پہلے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے ہماری تو وہ گئے۔ ہائی ٹیرفس جو ہے وہ ہم تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کین ناٹ کمپیٹ ود بنگلہ دیش، ویتنام اینڈ انڈیا ان ٹیکسٹائل سیکٹر۔ یہ امریکہ نے ہمیں ایک پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیا ہوا تھا، اور جسے کہتے ہیں نا، جیسے بنگلہ دیش کا ڈیوٹی فری ایکسیس ہے انڈر دا جنرلائز سسٹم آف پریفرنسز۔ اب پاکستان جو ہے اس کی وہ ویلیو نہیں رہے گی۔ سو ہمارا جو لوکل مینوفیکچرر ہے اس پہ فرق پڑے گا۔ پاکستانی ٹیکسٹائل مینوفیکچر جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کرنا ہے۔ اینڈ تھینکس ٹو جو گورنمنٹ کی ہماری جو پوزیشن ایک رہتی ہے، کس چیز کی پوزیشن رہتی ہے کہ جناب گورنمنٹ جو ہے وہ پیمپرنگ کرتی ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور اب ظاہری بات ہے فارن ایکسچینج ریزروز بھی کم ہوں گے، نئی انویسٹمنٹس بھی نہیں ہوں گے، ایکسپینشن پلانز بھی نہیں ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل سے ایک بڑا پرسنٹ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ جاتا ہے۔ یہ جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہے، انڈیا کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کا تو والیوم بہت بڑا ہے، ان کے تو اور بڑے ایشوز ہیں، وہ اور اندازے سے جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ہوگا۔ سو یہ جو ریسیپروکل ٹیرفس ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ سمجھ لیں یہ ہمارے لیے تو بالکل، ہماری تو اکانومی بالکل ہی بٹھا بٹھا دیں گے۔ انڈیا کو یہ ہے کہ انڈیا کی پوزیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انڈیا کیونکہ بڑا پلیئر ہے، اب فار ایگزامپل اگر آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جو ہے دیٹ از انڈیاز لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ان 2024 جبکہ انڈیا جو ہے اٹ رینکس 10th ان دی لسٹ جو امریکہ کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، یعنی کہ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر آف انڈیا از یونائٹیڈ اسٹیٹس ود $119 بلین، چائنا $118 بلین، پھر یو اے ای $83 بلین، رشیا $65 بلین، 43 بلین انڈیا کے لیے، یعنی کہ سعودی عرب پانچویں بڑی اکانومی ہے انڈیا کے لیے، یو اے ای تھرڈ بڑی اکانومی ہے۔ اسی طرح
سنگاپور 33 ہے، عراق جو ہے وہ 33 ہے کیونکہ یہ تیل لیتے ہیں وہاں سے، انڈونیشیا جو ہے وہ 29، ہانگ کانگ، ساؤتھ کوریا۔ جبکہ امریکا کے جو لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہیں ان میں سب سے اوپر میکسیکو ہے، 838 بلین ڈالر، پھر کینیڈا 762 بلین، چائنا 582 بلین ڈالر، پھر جرمنی 236، جاپان 226، اسی طرح، اور انڈیا پھر 129 اس میں آتا ہے، لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اب ٹرمپ کیونکہ یہ پلان کر رہے تھے کہ 25% ٹیرفس لگائیں گے میکسیکو اینڈ کینیڈا کے اوپر، اینڈ 10% آلریڈی جو ہے وہ افیکٹ ہو چکا ہوا ہے چائنیز کے اوپر، لیکن یہ جو اپوزیشن کریٹ ہوئی ہے یہ انڈیا کے لیے آبویسلی یہ خطرناک ہے۔ آپ دیکھیں یو ایس ٹریڈ ڈیفیسٹ جو انڈیا کے ساتھ تھا نا، وہ ایک بڑے پیمانے پہ میرا خیال ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو ٹوٹل ان کو ایک اچھا بلا نقصان آ رہا تھا، 40 پتہ نہیں 45 ارب ڈالر کا، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بٹوین یو ایس اینڈ انڈیا۔ اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کم، وہ جو جسے کہتے ہیں نا امپورٹ، انہوں نے کیا کرنا ہے انڈیا سے، ان کو تو امپورٹ وہ جسے کہتے ہیں نا وہ کر رہے تھے، لیکن ایکسپورٹ کیا کرنا ہے انہوں نے انڈیا کو، انہوں نے ٹیرفس ہی بڑے لگائے ہوئے تھے۔ سو اس چیز کو اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مودی کے دوست بھی ہیں، لیکن ٹرمپ نے اس طرح انڈیا کو ملائن نہیں کیا جس طرح انہوں نے یورپینس کو کیا، کہ ہم دے ور ripping us apart, they have been abusing us۔ انڈیا کو کے لیے ٹرمپ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، وہ یہی کہتا رہا کہ آپ کا وزیر اعظم بڑا اسمارٹ ہے، بڑا کلیور ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آئی تھنک کلیور کا ورڈ تو یوز نہیں کیا، لیکن اسمارٹ اور اس طرح کی چیزوں، اور اب انڈیا نے بڑی کوششیں کی کہ ہم جی ہارلے ڈیوڈسن اینڈ یہ موٹر سائیکل دس دیٹ، لیکن اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یو ایس جو ہے انڈیا سے کیا امپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، پرلز اینڈ سیمی پریشیس اسٹونز ہیں، الیکٹریکل مشینری کا اکوپمنٹ ہے، نیوکلیر ریئیکٹرز اینڈ مشینری ہے، منرل فیولز اینڈ آئلز، اس طرح کی چیزیں۔ اس طرح انڈیا کی جو امپورٹ ہے یو ایس سے وہ منرل فیولز اور پرلز اینڈ اسٹونز، وہ بھی نیوکلیر ریئیکٹرز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سو یہ آپ سمجھ لیں کہ انڈیا جو ہے وہ جو اس کے اوپر 26% انہوں نے ٹیرف لگایا ہے، انڈیا کے لیے چیلنج ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ انڈیا کے اکانومی کا سائز بہت بڑا ہے اور انڈیا ادھر ادھر مڑ سکتا ہے، لیکن امیڈیٹلی تو چیلنج ہوگا۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر تو امریکہ ہے، امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر انڈیا نہیں ہے، 10ویں نمبر پہ آتا ہے، پہلے پہ جیسے میں نے بتایا میکسیکو ہے، پھر کینیڈا ہے، پھر اس کے بعد اور ملک آتے ہیں جس میں چائنا، جرمنی اینڈ آل دیز کنٹریز۔ سو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا دڑن تختہ ہو گیا، ہمارا دڑن تختہ اس لیے ہو گیا کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھی خبر ذرا بھی نہیں ہے، اور یہ جو 29% ٹیرف جو ہیں وہ لگ گئے، تو اس میں آپ سمجھ لیں کہ ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہو جائیں گی، ہمیں ہمارے لوکل انڈسٹری پہ بھی فرق پڑے گا، ہم کمپٹیٹیونیس میں بھی گئے، ہم بنگلہ دیش اور ان ملکوں کے ساتھ جو کمپیٹ کرتے تھے وہ بھی نہیں ہوگا، ہمارا پروفٹ مارجن بھی کم ہو جائے گا، جاب کی نوکریاں بھی فارغ کرنی پڑیں گی، ٹیکسٹائل سیکٹر میں سے لوگ بے روزگار ہوں گے۔ یہ ہے امریکہ، یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، کہ جب وہ یہ پلان کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں۔ اور ہم جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو 5 ارب ڈالر کی جو ہماری وہ ہو رہی تھی، اس میں سے 4 ارب ڈالر تو آئی تھنک صرف ٹیکسٹائل ہی ٹیکسٹائل، سو پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر تو گیا، ٹھیک ہے، اور ہمارے لوگوں کو عادت نہیں ہے کمپٹیشن کی، ہمارے لوگوں کو عادت ہے پیمپرنگ کی۔ سو کمپٹیشن اینڈ پیمپرنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ انڈینز جو ہیں وہ کمپیٹ کرتے ہیں، انہوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم دے ہیو لرنڈ کہ ہمیں کیسے کمپیٹ کرنا ہے۔ سو ہماری جب ایکسپورٹ ریڈیوس ہوں گی تو ہم سمجھ لیں کہ ہمیں امریکہ نے جو مارا ہے وہ جس سینس میں مارا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ اور چیز ہے،
یہ امریکہ بیسیکلی ہمیں ایک لیوریج دیتا تھا، یاد رکھیے گا۔ امریکہ جن ملکوں کو بھی اس طرح کی سپورٹ دیتا ہے یا لیوریج دیتا ہے، وہ تھوڑی سی اس سے وہ فائدہ لے رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی چکر میں۔ اس دن کو آپ کو پتہ ہے یہ اس کو ٹرمپ نے لبریشن ڈے کہا ہے۔ امریکہ کے اندر بڑی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ توڑ پھوڑ مینس کہ ٹرمپ صاحب نے بہت ساری جنگیں شروع کر لی ہیں، گھر میں بھی شروع کر لی ہیں، باہر بھی شروع کر لی ہیں، اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی شروع کر لی ہے جنگ، ٹھیک ہے جی، ایف بی آئی کے ساتھ بھی، ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ بھی، فوج کے ساتھ بھی، اور میڈیا کے ساتھ بھی، یورپ کے ساتھ بھی، کینیڈا کے ساتھ بھی، ٹریڈ، ہر بندے کے ساتھ جنگ ہے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کمفرٹیبل ہوگا امریکہ سے۔ وہ ظاہری بات ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ ایک جو چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے وہ چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ یار یہ لوگ اب تھوڑا سا ود ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس یہ جو کلیم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں نا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، یہ سارا کچھ فائر بیک کر جانا ہے۔ دیکھیں آپ یو ہیو ٹو بی ویری یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل۔ اور کیئرفل کس سینس میں ہونا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح کی جنگیں جو ہیں، واٹ کائنڈ آف بیٹلز یو آر پکنگ۔ اگر آپ نے 26% ٹیرف انڈیا پہ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان پہ 29% لگا دی ہے، بنگلہ دیش پہ 37% لگا دی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہمارے لیے تو یہ سیٹ بیک ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے سیٹ بیک ہے۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہماری، میں نے بتایا نا کہ اگر 5 روپے ہم کماتے تھے امریکہ سے تو 4 روپے ہم ٹیکسٹائل سے کماتے تھے، تو ہم تو گئے، ہمارا بزنس مین تو گیا۔ اب ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں بے روزگاری مزید ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ پینک موڈ ہے، پینک موڈ میں آپ کو نئی مارکیٹ ڈھونڈنی پڑتی ہے، نئی چیزیں کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں ہیں۔ سو اب انڈیا کے لیے بھی ظاہری بات ہے، انڈیا کا بھی ایک رومانس ہے امریکہ کے ساتھ، اور انڈینز کا رومانس، اور یہ جو 52% وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کئی ڈیکیڈ سے وہ کر رہے ہیں، یہ لبریٹ کرا رہے ہیں، ہم امریکہ کو انڈیا سے لبریٹ کرا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے لبریشن ڈے اسی لیے نا، ہر ایک ملک سے لبریٹ کرا رہے ہیں، اور چائنا کے اوپر 34% جو لگا دیا۔ سو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈین بزنس مین اس سے کیسے متاثر ہوں گے، انڈین اکانومی کیسے متاثر ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ دے ہیو اے کیپیسٹی ٹو کمپیٹ، وی ڈونٹ ہیو اے کیپیسٹی ٹو کمپیٹ۔ ہمیں بہت زیادہ ہمارے لیے چیلنجز آئیں گے، چیلنجز آ رہے ہیں آئندہ کچھ دنوں میں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ایسا وہ ایک پرابلم ہوگا، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ ایگریکلچر میں بھی ہے، آٹو موبائل میں بھی ہے، کیمیکلز میں بھی ہے، پلاسٹکس میں بھی ہے، یہ پوری کی پوری انڈسٹری، اور یہ ساری چیزوں کے اندر یہ چیلنج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب مودی صاحب نے بڑی کوشش کی، ہم نے تو خیر کوشش ہی نہیں نا کی ٹیرفس میں اس کو کرنے کی، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، سچی بات تو یہ ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ یار تھوڑے سے ٹیرفس کم کرو، جیسے انہوں نے اسرائیل کو کہا کہ جی ہم تمام ٹیرفس ہٹا رہے ہیں امریکی اداروں کے اوپر، پروڈکٹس کے اوپر، تو اسرائیل کو اس چیز کی سمجھ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، اب ہر بندہ جا کے امریکہ کے اندر نئے طریقے سے کمپیٹ کرے گا۔ سو خیر یہ فری مارکیٹ اکانومی ہے، یہ اس کے اصول ہیں، یہ اس کی چیزیں ہیں، چیلنج تو ہے، اور لیکن ایک چیز میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، دیر از نو پینک ان پاکستان۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، کوئی بندہ بول نہیں رہا، کوئی بندہ نہیں بول رہا، نہ کوئی پولیٹیشین بول رہا ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا، نہ کوئی اور بول رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ دس از بیسیکلی اے ٹریڈ وار، اس ٹریڈ وار میں سارے کے سارے لوگ متاثر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب فار ایگزامپل امریکہ بھی متاثر ہو رہا ہے،
جیسے کہ جو ایلون مسک کی ٹیسلا ہے، اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یورپ میں، انہوں نے جلا دی ہیں ٹیسلا۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ایلون مسک کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، ایلان مسک کو بھی فارغ کیا جا رہا ہے، ٹرمپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو اس کو وہ جسے کہتے ہیں نا آزادی دی ہوئی تھی کہ یہ کرو وہ کرو، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ آزادی ظاہری بات ہے ٹرمپ نے جو دی تھی، اس کا مطلب تھا کہ جی ہم خرچے کم کریں۔ اب دیکھتے ہیں کس حد تک یہ خرچے کم ان کے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتے ہیں، لیکن کویشچن یہ ہے کہ جو اتنی زیادہ جنگیں انہوں نے شروع کر لیں، اس کا امپیکٹ تو ہوگا۔ کس طرح کا امپیکٹ ہوگا، کیا ہوگا، اونلی کچھ عرصے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میرا خیال ہے رائٹ آفٹر 6 منتھس 8 منتھس 1 ایئر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹرمپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ لیکن آئی تھنک آن دس یہ ٹریرفس کے چکر میں تو وہی سیریس، کیونکہ وہ بزنس مین ہے، تو بزنس مین کا جاب ہی یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو اپنی فیور میں کرنا ہے۔ تو آل دو ہی از رائٹ ان اے سینس کہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو امریکہ یہ کر رہا تھا نا، بیسیکلی امریکہ بہت سارے جیسے پاکستان جیسے ملکوں کو تو سپورٹ دیتا تھا، لیوریج دیتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ سپورٹ اور لیوریج جو ہے وہ obviously ختم ہوگی۔ جب سپورٹ اینڈ لیوریج ختم ہوگی، کیونکہ ان ریٹرن وہ بہت ساری پولیٹیکل فیورز یا باقی کچھ ایسی فیورز لیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم آپ کو یہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہیں، بٹ لیٹ سی، یہ ایک اگین جسے کہتے ہیں نا، یہ ایک نئی وار ہے اور the world was not ready with this war, although the people knew that there is a possibility of trade war, but nobody realized this possibility that within the uh, جو لبرل ورلڈ ہے یا ود ان ایلائز یہ وار شروع ہو جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا کینیڈا کے نئے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جی اولڈ ریلیشن شپ ود دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف اکنامک انگیجمنٹ، ٹرسٹ، سو آن اینڈ سو فورتھ از اوور۔ تو وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں۔ بہرحال لیٹس سی ہاؤ اٹ فردر گوز اینڈ ہاؤ اٹ انفولڈز، بٹ it's a challenge for countries like پاکستان، بیکاز ہماری اکانومی بہت چھوٹی ہے۔ کہاں انڈیا کی 120 ارب ڈالر کی ٹریڈ، 30 ارب ڈالر کی، اور سروسز کو علیحدہ اس کو ڈال کے میرے خیال 192 بلین ڈالر انڈیا اور امریکہ کی وہ ہے۔ یہ گڈس کی ٹریڈ کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہرحال لیٹس سی۔